بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الرعد کا آج ہم آخری رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 43 تک ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کافروں کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے جس میں کافر کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں، دنیا داری کرتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا ایسا بشر جو پیغام رساں ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، اس کو اس دنیا داری کے کاموں سے کیا واسطہ؟ کیوں وہ بیوی بچے والا ہے؟ ہم کیسے مانیں؟ عام انسانوں کی طرح کی زندگی گزارنے والے شخص کو ہم نبی کیسے مانیں؟ یہ اعتراض پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعتراض پر ایک لاجیکل جواب دیا، فرمایا کہ تم اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے ان کو تو نبی مانتے ہو نا؟ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، یا ان سے پہلے یا ان کے بعد آنے والے جو انبیاء ہیں ان کو نبی مانتے ہو، کیا ان کو بھی بچے نہیں تھے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ پہلے کے انبیاء جو بیوی بچے والے تھے تم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو، اور اس نبی کو بیوی بچے ہونے کی بنیاد پر نبی ماننے کو تیار نہیں ہو، یہ کیسی بات ہوئی؟ ان کو بھی تو بیویاں تھیں، ان کو بھی تو اولاد تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے کوئی ایسی نشانی لے آئے جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تبھی کوئی رسول نشانی بتائے گا، معجزہ دکھائے گا۔ بغیر اللہ کی اجازت کے نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر تم اس طرح سے نبی سے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہو تو تمہارا مطالبہ کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ ہم جب اجازت نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے دکھائیں گے؟ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ دیکھیے، ہر میعاد کے لیے، ہر ٹینیور کے لیے، ہر ایک وقت مقررہ کے لیے جو نوشتہ ہے، جو کتاب ہے، وہ لکھ دی گئی ہے۔ کب کیا کرنا ہے، کیا دکھانا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور اسی کے حساب سے دنیا کا نظام چلے گا۔ دنیاوی معاملات بھی اسی تقدیر کے مطابق چلیں گے، رسالت اور تبلیغ کے معاملات بھی اسی اللہ کے فیصلے کے مطابق چلیں گے۔ بندوں کے، عام لوگوں کے مطالبات کی وجہ سے وہ نظام نہیں بدلا جا سکتا، اور اگر بدلنا ہی ہے تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اب یہ بدلنا اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو بدلے گا، وہ جو چاہے بدلتا ہے، جو چاہے باقی رکھتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ تم نبی کے بارے میں ایسی توقعات مت رکھو کہ وہ نظام دنیا کو بدل دیں گے۔ وہ ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، وہ اپنا مقصد پورا کریں گے۔ تمہارے مطالبات کو پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب، اور جو اصلی کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا گیا ہے، تقدیر، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اب یہ کافروں نے جو کہا کہ آپ ہم کو عذاب کی جو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہاں ہے؟ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ تم کو عذاب کی جو دھمکی دی گئی ہے وہ عذاب تو آئے گا، اب کب آئے گا یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہماری مرضی ہے۔ ہم کو جب مناسب سمجھیں گے ہم تب لائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس دور میں آئے جب رسول تمہارے بیچ موجود ہیں تب آئے، یا اس وقت بھی آ سکتا ہے جب رسول دنیا سے چلے جائیں، جب بھی آ سکتا ہے۔ یہ سب ہماری مرضی پر منحصر ہے، تمہارے مطالبات کی وجہ سے نظام دنیا بدلنے والا نہیں ہے۔ اور فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ ان کی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیجئے، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ہدایت کی باتیں، تبلیغ کی باتیں جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہیں بندوں کو سنانے کے لیے، آپ وہ ان کو سنا دیجئے، آپ کا کام ہو گیا۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اس کے بعد جو حساب کا جو مرحلہ ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرتے رہیے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں گے۔ اولم یروا انا نأتی الارض
ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ ہم نے ہر طرف سے ان کے اپنے علاقوں کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کتنا بڑا علاقہ تھا، کہاں کہاں تک ان لوگوں کی حکومت تھی، آہستہ 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 کیسے کم ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم اس کو دیکھ کے ہی کچھ سبق حاصل کر لیتے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یاد رکھنا چاہیے ان کو کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتا ہے، فیصلہ سناتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو بدلنے کی کسی میں ہمت نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور وہ حساب لینے میں جلدی بھی کرتا ہے۔ ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی کرنے والا نہیں ہے، وہ حساب میں جلدی بھی کرتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ یہ چال چلا کرتے تھے اور بڑے اندر ہی اندر خوش ہوتے تھے، ہم نے ایسی چال چل دی، ہم نے ویسی چال چل دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کتنی بھی چالیں چلو، اللہ کی چال کے سامنے تمہاری چال کیا کام کرے گی؟ ساری چالیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ تو ہر اس شخص کو جو دنیا میں جیتا ہے جانتا ہے وہ کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام حلال کی تمیز کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، سب جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور پھر ایک وقت کے بعد یہ کافر لوگ بھی جان جائیں گے کہ آخرت کے اس عالم میں جو ہمیشہ رہنے والی مسرتیں ہیں، خوشیاں ہیں، آرام ہیں، وہ کس کو حاصل ہونے والی ہیں۔ آج تو بڑے اکڑ رہے ہیں نا، کل پتہ چل جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اب یہ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، آپ ہماری نظر میں رسول ہے ہی نہیں، ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اے نبی قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ ان سے کہیے کہ تم اگر میری رسالت کو نہیں مانتے یا مجھے رسول ہی نہیں مانتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کافی ہے میری رسالت پر اللہ کا گواہ ہونا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں رسول ہوں، اس کا گواہ اللہ ہے اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ اور پھر بطور گواہ کے وہ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، جو اللہ کی کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، وہ کتابیں پڑھ کر مجھے رسول جانتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ میرے اندر پوری اترتی ہیں۔ تو حقیقی کتاب کا حقیقی علم رکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ مجھے رسول مانتے ہیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے، تم چاہے مانو نہ مانو، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، مجھے جو کام دیا گیا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں اور بحسن کو بھی انجام دے کر اپنا کام یہاں سے چلوں گا۔ اب جو میرے پیچھے آئیں گے، میری بات سنیں گے، وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں گے، جو نہیں سنیں گے وہ اپنے آپ زندگی آگے کی خراب کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین، آمین والحمد للہ۔